آج کا واقعہ عورتوں کے بارے میں ہے۔ شادی کی پہلی رات، قبر کا عذاب۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قہقہوں اور دعاؤں کی گونج فضا میں تیر رہی تھی۔ آج حنا کی شادی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گہری مہندی رچی تھی، آنکھوں میں خواب سجے تھے اور چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ فہد، اس کا دولہا، ایک نیک اور دیندار انسان تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی بھی نیک ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حنا کے دل میں ایک ایسا راز دفن تھا جو اسے تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ شادی کی رسمیں مکمل ہوئیں، مہمان رخصت ہوئے اور حنا کو اس کے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ دلہن بنی گھونگھٹ میں شرمائے بیٹھی تھی۔ فہد جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ دھیرے سے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، حنا، آج سے تم میری شریک حیات ہو، میں تمہیں ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ حنا نے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی پریشانی تھی، جیسے کوئی خوف اسے ستا رہا ہو۔ رات بیتنے لگی۔ فہد نے حنا کی طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ عجیب ہونے لگا۔ حنا کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھیں باہر کو ابھر آئیں، اس کے لب کانپنے لگے اور اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں، نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ فہد گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اسے تھامنا چاہا، مگر حنا کا جسم بے جان ہونے لگا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ ایک جھٹکے سے نیچے گری اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ حنا، آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فہد چیخنے لگا، مگر حنا کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ شادی کی پہلی رات دلہن کی موت کیسے ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے بدشگونی قرار دیا، کچھ نے کہا شاید اس پر جنات کا سایہ تھا، لیکن حقیقت صرف حنا جانتی تھی اور وہ حقیقت قبر میں اس کے انتظار میں تھی۔ گھر ماتم میں ڈوب گیا۔ اگلے دن جنازہ اٹھایا گیا اور شام کے وقت حنا کو قبر میں اتار دیا گیا۔ ہر کوئی افسوس کر رہا تھا، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ قبر میں اس پر کیا گزرنے والا ہے۔ رات کے آخری پہر، جب سب اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، حنا کی قبر میں ایک حرکت ہوئی۔ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ حیران تھی، خوفزدہ تھی۔ اس نے خود کو اندھیرے میں پایا۔ چاروں طرف گہری سیاہی تھی اور ایک خوفناک ماحول تھا۔ اچانک ایک بھیانک آواز گونجی، اے گنہگار عورت، کیا تم پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ حنا کی روح لرز گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اچانک ایک خوفناک مخلوق نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح دھک رہی تھیں اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ تو دنیا میں پاک باز کہلاتی رہی، مگر تیرے دل میں گناہ بھرے تھے، چھپے ہوئے گناہ۔ حنا کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کے سارے گناہ ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ نمازیں چھوڑتی تھی اور بہانے بناتی تھی، والدین کی نافرمانی کرتی تھی اور ان کی دعاؤں کو نظر انداز کرتی تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گناہ میں مبتلا تھی، ناجائز تعلقات رکھتی تھی، مگر لوگوں کے سامنے خود کو نیک ظاہر کرتی تھی۔ شادی کے دن بھی وہ ایک گناہ کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کا دل فہد کے لیے خالص نہیں تھا۔ اے بدبخت، تو نے زندگی کو کھیل سمجھا، مگر اب حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حنا چیخنے لگی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ قبر کی دیواریں اس پر تنگ ہونے لگیں۔ پھر ایک طرف سے انگارے برسنے لگے، کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر حملہ آور ہونے لگے۔
اور آگ کے شعلے اس کے قریب آنے لگے۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی مگر اب وقت نکل چکا تھا۔ نہیں، مجھے ایک موقع دو، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ مگر فرشتوں کی آواز آئی، اب وقت گزر چکا ہے، دنیا میں تجھے موقع دیا گیا تھا مگر تو نے اپنے گناہوں کو چھپایا، نافرمانی کی اور اب تیرا انجام یہی ہے۔ حنا کی روح تڑپ رہی تھی، قبر میں اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو چکی تھی۔ دنیا میں وقت بہت کم ہے، ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ورنہ قبر کی تاریکی میں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔